علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الساعۃ آتیہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے تھوڑا سپورٹ ملے آپ لوگوں کا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں گیانی سے گیانی ملے تو کرے گیان کی بات، گدھے سے گدھا ملے تو کرے لاتم لات، ہے نا؟ تو آج وہی موقع ہے ایسا لگ رہا ہے مجھے، اور پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس ناقص کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ جس مقصد کے لیے یہ محفل سجائی ہے اللہ تعالی اسے بھی قبول کرے، اور اللہ مرحوم کو خوب خوب برکتیں، رحمتیں اور مغفرت بخشش کی نعمت سے نوازے۔ اللہم آمین۔ قرآن پاک میں ہے ان الساعۃ آتیہ، بے شک آنے والی گھڑی آئے گی۔ اب وہ گھڑی سے مراد ہے کہ قیامت آئے گی۔ اب قیامت آئے گی، یہ تو بارہا میں اس سے پہلے بھی اس چیپٹر کو لے چکا ہوں، آپ لوگ بھی تھے اس میں، لیکن پھر بھی ضمناً بتا دوں کہ انسان کا وقت سکرات، اس دنیا سے جانا، رحلت کرنا، جیسے ہی وہ سمجھا جاتا ہے تو اب ہر اس بندے کا جس کا یہاں سے جانا ہو رہا ہے، اس بندے کی قیامت کی شروعات ہو گئی۔ اب اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ہمارے جو دن کی شروعات ہوتی ہے وہ چاند سے ہوتی ہے، شام کو دن بدل جاتا ہے نا، مغرب میں بدل جاتا ہے۔ اب شام کو رات آئی، جیسے پہلے تو رات آئے گی پھر دن آئے گا، تو جو وہ رات ہوتی ہے وہ سمجھیں کہ قیامت کی رات، قبر کی رات، اور جو دن ہوگا وہ قیامت کا دن ہوگا۔ حشر کے دن جب اٹھیں گے، کہتے ہیں نا حشر کے دن جب اٹھیں گے یا اٹھائے جائیں گے، ایسا ہی سنتے ہیں نا، آپ نے تقریباً سنا ہوگا حشر کے دن، دن ہوتا ہے رات نہیں ہوتی، اس میں دن کا اپیوگ کیا جاتا ہے، اور اٹھیں گے ایسا بھی کہتے ہیں۔ تو بھئی اٹھے وہ جو سویا ہو، ہے نا، دن تو رات کے بعد آتا ہے، پتہ چلا رات اس بندے نے گزار دی ہے، اب دن آ گیا ہے، تو وہ جو رات گزری وہ کہاں گزری؟ وہ جو رات گزری وہ کہاں گزری؟ تو وہ رات گزری کہاں؟ قبر میں، کیونکہ جیسے ہی بندہ قبر میں جائے گا اب اسے سونا ہے۔ یہ بھی سنا ہوگا نا کہ فرشتے کہتے ہیں کہ سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، یہ سنا ہے نا اپنے تقریر میں۔ تو جب بندہ سویا ہے وہ رات ہے، اب جب اٹھے گا تو وہ قیامت کا دن ہے۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ بندے کی، ہر بندے کی، ہم نشانی گرا دیکھتے ہیں کہ یہ ہوگا نہ وہ ہوگا نہ جی، تو نہیں بھائی، قیامت کی شروعات اسی وقت ہو جانا ہے جس وقت ہماری موت کا آنا ہے۔ یہ قیامت ہے کہ جب آئی موت اب اس کے لیے قیامت شروع ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب وہ رات ہے، دن ہوتے دیر نہیں لگے گی۔ اب یہ بات الگ ہے کہ جیسے عمل، اب مان لیجئے اگر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ بندہ جو ہے وہ قبر میں جیسے گیا، سوال و جواب ہو گئے، اور اگر وہ اللہ کے رحم و کرم سے بچ گیا تو وہ آرام کر رہا تھا۔ اب آرام کر رہا تھا تو کہتے ہیں کہ حوریں آئیں گے، حوریں، اس کے پاس مالا ہوگی، ہار ہوگا۔
کوئی کہتے موتی کی، کوئی کہتے پھولوں کی. یہ بڑے بڑوں سے میں نے سنا ہے، یہ بیانوں میں بھی سنا ہے، پرانے بیان میں. تو وہ جو مالا ہوگی وہ اسے پکڑنے جائے گا حور کو، تو حور بھاگے گی، تو پکڑنے جائے گا، اس میں مالا پر ہاتھ لگ جائے گا، وہ مالا ٹوٹے گی. ٹوٹے گی، موتی یا پھول جو ہے وہ بکھر جائیں گے. اب اس سے وہ چننے میں دونوں لگ جائیں گے، چننے میں. اب جب چنا نہیں ہوگا کہ قیامت کا دن آ جائے گا. یہ تو آپ تاریخوں میں پڑھیے، کتابوں میں پڑھیے، اس میں ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے نا. تو کچھ راتیں، کچھ بندوں کی راتیں ایسی ہوگی جو بیتتے دیر نہیں لگے گی. قبر کی رات جو ہے وہ بیتتے دیر نہیں لگے گی. اور کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کی راتیں اللہ جانے کیسی گزرے گی، اللہ جانے کیسی گزرے گی. کیونکہ جب روح نکالی جاتی ہے اس وقت میں عمل کے حساب سے فیصلے ہیں. وہاں نہ تقریر کے حساب سے ہے، نہ نعت کے حساب سے ہے، نہ کسی بات کے حساب سے، کسی بات کے حساب سے نہیں ہے. وہاں وہ تو قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. پوری زندگی جب ہم حیات رہیں یہاں دنیا میں، جب ہم رہیں، ابھی میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ نعت پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یہ لوگ سننے آئے ہیں، تو یہ جو کرنے کے لیے عمل تو ہم سبھی عمل کر رہے ہیں. اب اس کے پیچھے ہماری نیتوں کا حال وہ تو دو لوگ جانتے ہیں، یہ تو ہم جانتے ہیں، ہمارا اللہ جانتا ہے. اب اس عمل کا قبول ہونا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے یا نہیں وہ تو رب جانتا ہے. اسی طرح ہمارا داڑھی رکھنا، ہمارا امامہ پہننا، ہماری نمازیں پڑھنا، ہمارا روزہ رکھنا، یا ہماری جو بھی عمل ہے ہماری دنیا کے اندر، کسی کی تعظیم کرنا یہ بھی عمل ہے. کسی کی تعظیم کرتے ہیں یہ بھی عمل ہے. لیکن تعظیم کے پیچھے کا راز وہ اللہ جانتا ہے. تعظیم کے پیچھے کا راز اللہ جانتا ہے. ہاتھ ہم بھی چومتے ہیں، ہاتھ رسول پاک نے بھی چومے ہیں، ہاتھ ہم بھی چومتے ہیں نا بڑوں کے. اب رسول سے بڑا تو کوئی نہیں ہے جو رسول ان کا ہاتھ چومیں گے، ہے نا. لیکن رسول نے بھی چومے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روایت ہے، آپ کو معلوم ہو تو، ایک بندہ تھا 5 گانا نماز ادا کرتا تھا اور اپنے بال بچوں کے لیے حلال روزی کماتا تھا. کلہاڑا لے کر کے جا رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اس زمین پر جنتی دیکھنا چاہتا ہے تو اسے دیکھ لے. اب وہ صحابہ تھے، بڑے شوق والے تھے کہ جنت اور دنیا میں ہی حضور کے منہ سے اس کو خوشخبری مل گئی ہے. کون ہے یہ؟ پوچھیں کیا عمل ہے اس کا. سرکار اس کو قریب، ایک روایت یہ بھی اس کو قریب بلاتے ہیں یا اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے ہاتھوں کو پکڑتے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہوتے ہیں کام کر کے، تو حضور اس کے ہاتھوں کو، یہ سیدھے ہاتھ بوسا دیتے ہیں، چومتے ہیں، اور چوم کر کہتے ہیں کہ جنتی دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لیں. تو صحابہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ اتنی محبت حضور نے اس سے کی، اتنا اسے پیار کیا، اس کے ہاتھوں کو بوسا دیا، اوپر سے جنت کی خوشخبری بھی دی، آخر اس کا عمل کیا ہوگا؟ کوئی بڑے بڑے وظائف کرتا ہوگا، کوئی ورد کرتا ہوگا، کیا کرتا ہوگا؟ یہ پوچھا یا رسول اللہ اس کا عمل کیا ہے؟ کہا یہ 5 گانا نماز ادا کرتا ہے، یہ اپنا وقتی فرض جو ہے جیسے روزے وغیرہ رکھنا ہے، یہ جو بھی اس کے اوپر فرض ہے وہ ادا کرتا ہے، اور اپنے بال بچوں کے لیے حلال روزی کمانے کے لیے محنت کرتا ہے. یہ اس کا عمل ہے. پتہ یہ چلا کہ کچھ نیک لوگ دنیا میں سے ہیں، کچھ نیک لوگ دنیا میں سے ہیں کہ جن کی تعظیم، جن سے محبت بڑے بڑوں نے کی، ان کے اندر اخلاص تھا، ان کے اندر خلوص تھا، ان کے اندر یہ اچھی نیت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر ویسا دینا ہے. اور آپ نے ایک دوسری روایت بھی سنی ہوگی بزرگوں کی، اللہ والوں کی. مستان نماز پڑھ رہے تھے دلی کی جامع مسجد میں، اور اس امام کی نیت میرے پیروں کے نیچے. سنا ہے کہ نہیں سنا ہے یہ؟ تو پھر جب بادشاہ پوچھا گیا، یہ تو پورا مطلب واقعہ ہے لیکن آپ کو نارمل بتاتا ہوں، کہ پھر پوچھا گیا کہ کیا بات تھی، تو کہا کہ آج امام صاحب کو معلوم تھا کہ بادشاہ آنے والا ہے نماز میں، اور قیرت ہم اچھی کریں گے تاکہ کچھ انعام مل جائے، ہے نا. حالانکہ فتویٰ یہی ہے نا
کہ کوئی کہے کہ مولانا صاحب چھوٹی صورت پڑھنا ہے، مولانا صاحب یہ صورت پڑھنا ہے، ذرا لمبی نماز پڑھنا ہے، تو اس کے کہے پر جو بھی نماز ہوگی وہ نماز نہیں ہوگی. نماز اپنی مرضی سے ہوتی ہے نا. تو اس نے اپنے دل میں ایسا سوچ لیا تھا کہ ایسی قیرت کریں گے، اور وجہ کیا تھی؟ انعام ملے گا. تو اب وہ مست تھے، اللہ والے تھے، ان کو پتا تھا کہ اس کے دل کی نیت کیا ہے. تو نیت جو تھی وہ خزانے کی تھی، اور جہاں مست کھڑے تھے اس زمین پر، اس زمین کے ٹکڑے کے نیچے خزانہ دبا ہوا تھا، دولت دبی ہوئی تھی. تو آپ نے کہا جو نیت اس کی ہے کہ خزانہ ملے، کچھ مال ملے، وہ مال تو میرے پیروں کے نیچے ہے. تو ایسی نیت. پتہ یہ چلا کہ آخرت میں، قبر میں نیت کے حساب سے فیصلے ہوں گے. اب یہ تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیا نیت کر رہے ہیں، پوری زندگی جو عمل کیے ہیں اس میں ہماری نیتیں کیا رہی ہیں. تو قبر کے اندر کچھ راتیں بڑی بھی ہوتی ہیں، کچھ کوئی راتیں چھوٹی بھی ہوتی ہیں. اب کل ٹوٹل عالم جو ہے وہ 5 ہے. مختصر بتا دوں کیونکہ ہمیں سب تفصیل سے بتایا چکا ہوں میں. ایک ہے عالم ارواح جہاں ہم پہلے تھے، ایک ہے عالم دنیا جہاں ہم ابھی ہیں، پھر آئے گا عالم برزخ، قبر کا عالم جہاں ہم جائیں گے. اس کے بعد پھر وہاں سے اٹھیں گے اور جائیں گے، وہ ہوگا عالم حشر. لیکن پھر وہاں بھی نہیں رہیں گے، وہاں سے پھر جائیں گے ہم عالم آخرت میں. یہ ٹوٹل 5 مرحلے ہمیں طے کرنے ہیں. ایک تو ہمارا طے ہو چکا، عالم ارواح میں ہم تھے، آ گئے دنیا میں. اب یہ کام جاری و ساری ہے کہ عالم دنیا میں ہم ہیں. تو اب ہمیں جو آگے جانا ہے وہاں، تو وہاں قبر میں جانے سے پہلے یہاں کی کمائی ہے ہماری. یہ مین جگہ ہے کہ جہاں سے ہمیں وہاں آخرت میں کیا ہوگا یہ ہماری زندگی بتائے گی. ہمارا کیا ہونا ہے وہ ہمارے حال یہاں کے بتائے گی. تو 5 عالم ہو گئے. اب آئیے یہ 5 عالم کے بعد میں بات کرتے ہیں قیامت کی نشانیوں کی. قیامت کی نشانیوں کی کہ قیامت کی نشانیاں جو ہے اس کے بارے میں کیا کیا آیا ہے، کیونکہ یہ بات ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں. تو اب یہ نشانی کے بارے میں چلے جاتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور پھر خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور قیامت تک ہونے والے تمام واقعات کی ہمیں خبر دے دی. تمام واقعات کی ہمیں خبر دے دی. آج ایک مسئلہ میرے ذہن میں آیا تھا جو کہ آپ لوگوں کو کام آ سکتا ہے. جو یا رسول اللہ، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، پھر یا غوث، یا حسین ہم کہتے ہیں. ایک پارٹی ایسی بھی ہے کہ یا نہیں لگاتی، منع کر رہی ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. بچے سبق پڑھ رہے تھے، میں سن رہا تھا، اس میں آئے یا ابلیس. یسن القرآن میں دیکھیے گا، یسن القرآن جب آپ دیکھیں گے نا تو یسن القرآن کے اندر پیج نمبر 28 سطر نمبر 3 اس میں دوسرا جملہ ہے یا ابلیس. یہ ایک سیکھنے کے لیے ہوتا ہے. اس کے اندر بچوں کو سب ساری چیزیں نارمل ہوتے ہیں، الگ الگ حرف ہوتے ہیں. لیکن مجھے یہ سن کر کے خیال آیا کہ کیا یہ وہاں بھی نہیں پڑھاتا ہوگا؟ جو یا رسول اللہ منع کر رہا ہے وہ یا ابلیس نہیں پڑھاتا ہوگا، ہے نا. میں ایک اذہان میں آیا تو میں نے بتا دیا کہ یہ آپ لوگ نوٹ رکھیے گا، آپ کو کام آئے گا کبھی. اس سے وہ کہ یا رسول اللہ تو یہ پڑھو، تو یا رسول اللہ لکھ کے تو اس کو وہ لوگ پڑھو کہ یہ جو حاضر و ناظر کا مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کو یہ یسن القرآن دینا کہ یہ پڑھو، یہ پڑھو. یہاں مسئلہ الگ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات آئی تھی تو بتا دی میں نے. بے شک دنیا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، کہتے ہیں اس میں یہ باتیں تھی، بے شک دنیا سرسبز اور میٹھی ہے. دنیا سرسبز اور میٹھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہیں اپنا خلیفہ بنایا. اب یہ سوچو ذرا، یہ معمولی بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ تو آدم علیہ السلام کو بنایا ہے نا، ہم کو رب کو تھوڑی بنایا ہے. لیکن سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جملہ جاری ہو رہا ہے، حدیث پاک ہے. سامنے بیٹھنے والوں سے حضور کہتے ہیں کہ یہ دنیا میٹھی ہے اور اس دنیا کے اندر تمہیں خلیفہ بنایا ہے. یہ تمہیں خلیفہ بنایا ہے. اگر اس وقت لیں تو صحابہ مراد ہیں، اور اگر یہ کلیتاً جنرل اگر لیں تو ہم سب ہیں.
اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنا کر کے بھیجا ہے، اور اس کی زندہ دلیل یہ ہے کہ ابھی جو دین کا کام کرتے ہیں، ابھی جو دین کا کام پھیلا رہے ہیں سب جگہ، نبی کا کام ہے تبلیغ کرنا، دین اسلام کا پھیلانا، اس کام کو کرتا کون ہے؟ امت رسول کرتی ہے، امت رسول کے علماء کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، یہاں سے سیکھتے ہیں وہاں پہنچاتے ہیں، یہاں سے سیکھتے ہیں وہاں پہنچاتے ہیں، رہتا کہیں اور ہے، جنم کہیں اور لیتا ہے، جا کے سیکھتا کہیں اور ہے، اور پھر دھکے کھا کھا کر کے پہنچاتا کہیں اور ہے، کہیں تنخواہ کم، کہیں تنخواہ زیادہ، کہیں کھانا ٹفن بھی نہیں ملتے کئی جگہ، آپ دیکھیے گا اماموں کی زندگی، لیکن وہ جا کر کے حضور کا کام کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے، بس وہ دیکھتا ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ خبردار، دنیا اور عورتوں سے بچو، دو چیزیں بتائی، ایک دنیا سے بچو، ایک عورتوں سے بچو۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمائے کہ خبردار، کسی شخص کو لوگوں کا ڈر حق بات کہنے سے نہ روکے۔ خبردار، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے ڈر سے اللہ کی بات کو چھپا کر رکھ دے کہ آپ نہ بتائیں۔ خبردار، ایسا نہ کرنا، حق بات نہ چھپانا، کسی کے ڈر سے بتا دینا، نہ روکے جبکہ اس کو اس کا حق ہونا معلوم ہو۔ یہ کہہ کر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ یہ جب کہا تو ابو سعید صحابی ہیں، رو پڑے اور فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، ہم نے کئی ایسی باتیں دیکھی۔ یہ صحابہ کی بات بتا رہا ہوں، میں آج کل کی نہیں بتا رہا ہوں۔ ہم نے کئی ایسی باتیں دیکھی لیکن حق کہنے سے ڈر گئے۔ اب یہ آج کی بات تھوڑی ہے، صحابہ کی بات ہے کہ وہ کہتے کہ ہم ڈر گئے، ہم نہیں بتا پائے۔ اب جب صحابہ نہیں بتا پائے تو میرے تمہاری تو حیثیت کیا ہے؟ اب وہ ڈر گئے اور نہیں بتا پائے کہ نہیں یہ کہیں گے تو مشکل ہو جائے گا۔ یہ بات تو سچ ہے، حدیث کی بات تھی، قرآن کی بات تھی، سچ بات تھی، حق بات تھی، لیکن صحابی رسول کہتے ہیں کہ رو پڑے، روتے روتے کہتے ہیں کہ اس دنیا کو ہم یہ سچی بات تھی لیکن بتا نہ سکے، ماحول ایسا تھا، کیا کریں، بتا نہ سکے۔ اللہ کے رسول نے جبکہ کہا تھا کہ نہ ڈرنا کسی سے، بتا دینا، پھر بھی ہم نہیں بتا پائے۔ تو وہ دور تھا جہاں صحابہ جیسے ڈر گئے تھے، نہیں بتا پائے تھے کہ ماحول میں پتہ نہیں ہمارے بتانے سے کیا ہوگا، اور انہوں نے خبر ڈھک لی، چھپا لی۔ تو آج کے دور میں میرا اور آپ کا کیا ہے کہ جو 5-7 ہزار کی نوکری کرتا ہے اس کو کتنا ڈر رہے گا؟ ان کو تھوڑی ڈر تھا، ان کو ڈر تھا، ان کو کوئی نوکری سے نکالنے والا تھا، پھر بھی وہ ڈر گئے کہ نہیں یہ نہیں بتا پائیں گے۔ تو آج کا دور کتنا خطرناک ہوگا بتائیے ذرا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ڈر گئے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خبردار ہر غدار کے لیے قیامت کے دن اس کی بے وفائی کی مقدار پر جھنڈا ہوگا، جتنی بڑی بے وفائی اتنا بڑا جھنڈا اس کے ساتھ ہوگا، اور کوئی بے وفائی اس کی عام بے وفائی سے بڑھ کر نہیں ہوگی۔ اس کا جھنڈا اس کے پاس گاڑ دیا جائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وسلم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دن جو کچھ ہم نے یاد رکھا، بس یاد رکھا، اس میں سے یہ بھی تھا کہ سن لو، اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا ہوگی، بعض مومن پیدا ہوں گے، حالت ایمان پر زندہ رہیں گے، مومن مریں گے، بعض کافر پیدا ہوں گے، حالت کفر پر زندہ رہیں گے اور کافر ہی مر جائیں گے، جبکہ بعض مومن پیدا ہوں گے اور مومنانہ زندگی بھی گزاریں گے اور حالت کفر پر جائیں گے، مریں گے، اور بعض ایسے ہوں گے جو کافر پیدا ہوں گے، کافر کی زندگی جیئیں گے لیکن مومن مریں گے، اور بعض وہ ہیں
کہ دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اس کا بدلہ ہے. سن لو، ان میں سے بعض کو جلدی غصہ آتا ہے، دیر سے اترتا ہے. تو سن لو، میں اس سے بہتر، کیا کہتے ہیں، ان میں سے بہتر وہ ہیں جن کو دیر سے غصہ آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے. اور برے وہ ہیں کہ جن کو جلدی غصہ آتا ہے، وہ دیر سے جاتا ہے. خبردار، بعض لوگ کا لین دین اچھا ہے، بعض مانگتے، بعض تو مانگتے تو اچھی طرح سے لیکن دیتے اچھی طرح سے نہیں. اور کچھ ایسے ہیں کہ دیتے تو اچھے سے ہیں لیکن مانگتے میں ان کو شرم آتی ہے، لیتے نہیں ہیں. بعض ادا کرنے میں اچھے ہیں لیکن مانگنے میں اچھے نہیں ہیں. یہ اس کا بدل ہے. آگاہ رہو کہ بعض لوگ لینے اور دینے دونوں میں برے ہیں. سن لو، جن کا لین دین اچھا ہے وہ اچھے لوگ ہیں، لین دین جن کا اچھا نہیں ہے وہ برے لوگ ہیں. سن لو، غصہ انسان کے دل کی ایک چنگاری ہے، آگ ہے. کیا تم نے اس کی آنکھوں کی سرخی اور گردن کی پھولی ہوئی رگوں کو نہیں دیکھا؟ بس جسے غصہ آئے اسے زمین پر لپیٹ جانا چاہیے، لپٹ جانا چاہیے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم سورج کی طرح دیکھنے لگے کہ آیا کچھ باقی رہ گیا ہے یا غروب ہو گیا ہے. حضور عصر کی نماز بعد کھڑے ہوئے تھے تو مغرب میں تو سورج غروب ہو جاتا ہے نا، تو ہم سورج کی طرف دیکھنے لگے کہ ابھی کتنا سورج باقی ہے، کہ مغرب کا وقت ہو گیا کہ نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، دنیا کا باقی ماندہ گزرے ہوئے وقت کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا کہ دن کا باقی حصہ گزرے ہوئے حصے کے مقابلے میں. اور یہ حدیث حسن ہے، ترمذی شریف میں ہے، یہ حدیث حسن ہے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک اللہ سیدنا و مولانا محمد ماجد الکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم. وسلم. اس کو بعد میں رکھو نا، تھوڑی دیر رہ جاؤ نا، ابھی میں پورا کر دوں گا، تھوڑی دیر بچنا تو تم کو ٹائم بھی دوں گا. تھوڑی دیر آپ مجلس پوری اچھے سے آرام سے سن لو گے، برابر. صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. سلام علیکم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. موڈ بنتا نہیں ہے، کچھ کو آ جاتا ہے یار. ناتے وقت مزہ آئے، موڈ بن جائے گا انشاءاللہ. اتنا مزہ آ جائے ایک حدیث سے کڑی کڑی دھیان ہونے تم. جو جو قیامت قریب آئے گی فتنے کثیر ظاہر ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی خبر دی کہ ان قریب فتنے پیدا ہوں گے، یعنی مسلمانوں میں باہمی افتراق اور انتصار، جنگ و جدال، آپس میں جنگ و جدال ہوگا، خون ریزی ہوگی، ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ان قریب فتنے ظاہر ہوں گے اور خبردار فتنے ظاہر ہوں گے، خبردار فتنے ظاہر ہوں گے. بیٹھنے والا ان میں چلنے والے کی نسبت بہتر ہوگا، ان میں چلنے والا بھاگنے والے سے اچھا ہوگا. خبردار، خبردار ہو جاؤ جبکہ فتنے قائم ہوں گے. جو اونٹ رکھتا ہو، اونٹ میں مصروف ہے، ان کی دیکھ بھال کر کے فتنوں سے روپوش ہو جائے. یعنی فتنے ایسے ہوں گے کہ اس میں مان لیجئے کوئی کام چل رہا ہے، کوئی انسان اپنا اونٹ سنبھال رہا ہے، کوئی اپنی گاڑی سنبھال رہا ہے، کوئی اپنا گھوڑا سنبھال رہا ہے، تو وہ اچھا ہے کہ وہ اپنے کام میں پڑا ہے، فتنوں میں نہیں. اتنے فتنے ہوں گے، اتنے فتنے ہوں گے. اور بتایا گیا کہ ان فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ، یعنی مسلمانوں میں باہمی آپس میں جنگ و جدال اور خون ریزی کے حادثے پیش آئیں گے. یہ بڑی نشانی بتائی کہ سب سے بڑی نشانی ہے. اور بتایا گیا
ایک شخص نے یہ سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حدیثیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائے جا رہے تھے تو ایک شخص کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی شخص کے پاس ایک شخص کے پاس اونٹ نہ ہو اور بکریاں ہوں اور نہ کسی دوسری جگہ کوئی زمین مکان وغیرہ نہ ہو تو جہاں جا کر وہ گوشہ نشین ہو سکتا ہے؟ مطلب کیونکہ حضور نے یہ کہا تھا کہ جب فتنے برپا ہوں گے تو ایسے فتنے ہوں گے تو کوئی اگر آدمی اپنا اونٹ ہے وہ سنبھال رہا ہے تو کہا وہ اچھا ہے کہ وہ فتنے میں نہیں اپنے اونٹ کے کام کاج میں پڑا ہے. تو شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ اگر اونٹ نہ ہو تو بکریاں ہو تو اور مان لو بکریاں بھی نہ ہو اپنا گھر ہو تو حضور نے کہا کہ ان فتنوں میں پڑنے سے اچھا ہے اپنے گھر میں کسی کونے میں جا کے بیٹھ جاؤ، کونے میں جا کے بیٹھ جاؤ. اور آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا، یہ تو خیر حدیث کے لفظ ہیں اور وہ بھی حدیث کے لفظ ہیں جو آپ بارہا چوراہے پہ ادھر ادھر سنتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ تمنا کریں گے کہ میں قبرستان کے پاس جا کر کے کہ کاش کے میں اس کے اندر ہوتا. ایک وقت وہ آئے گا کہ ایمان کا سنبھالنا آگ کے انگارے کی طرح ہوگا. یہ تو سنا ہے نا اپنے عام، یہ حدیثیں سب عام ہیں. اب یہ حدیثوں کا اگر ہم معنی اخذ کریں آج کے دور کے اندر، اگر معنی اخذ کریں ہم آج کے دور کے اندر کہ ایمان کا سنبھالنا ہاتھ میں یہ انگارے کی طرح ہوگا، یہ آج کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کس طریقے سے؟ صاف بات ہے بھائی، ایمان والا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ایمان والا کبھی چوری نہیں کرتا، ایمان والا کبھی رسول پاک کا دل نہیں دکھاتا، ایمان والا کبھی اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کرتا. ایمان والا جو ہوتا ہے. اب اگر آپ ایمان والے بننا چاہتے ہیں، ہم اگر بننا چاہتے ہیں اور پھر ایک بات لے لیں، ہم جیسے داڑھی رکھنا شروع کر دیں، پنجگانہ نماز شروع کر دیں، روزے رکھنا شروع کر دیں، دوسرے دیگر کام بھی اسلامی شروع کر دیں، دیکھیے ذرا کتنے دن ٹکتے ہیں. آپ ہر جگہ سچ بولنا چالو کر دیں، دیکھیں ذرا کتنا دن ٹکتے ہیں. نہیں ٹک پائیں گے تو کہیں گے کہ اب کیا کرنا؟ رسول پاک کی بات پر عمل کرنا، سرکار کی بات پر عمل کرنا، اللہ کے کلام کو دیکھنا، یا پھر ہمیں اس دنیا کو دیکھنا، دنیا میں رہنا، کیا کرنا؟ کئی بار آپ پھنس جائیں گے. اسی لیے کہا کہ ایمان کو سنبھالنا ایسا ہوگا جیسے کہ اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ رکھنا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس سے اگر نجات پانا چاہتے ہیں آج کے دور کے اندر، اگر اس سے اگر ہم نجات پانا چاہیں تو کیا کریں؟ بس اتنا کریں کہ جتنا ہو سکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھا کریں. اب درود پڑھنے سے ایسا کیا ہو جائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ درود پڑھنے سے بلاؤں سے نجات مل جاتی ہے، بلاؤں سے مصیبتوں سے نجات مل جاتی ہے اور حضور کا عشق بڑھ جاتا ہے، محبت بڑھ جاتی ہے. میں نے علامہ سید سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول پڑھا تھا کہ وہ جو ہم عمل سیکھتے نا کہ بچھی اتارنا، سانپ اتارنا، بخار اتارنا، سر درد اتارنا، یہ سب عمل ہے. تو علامہ شیخ سعدی لکھتے کہ سب عمل سے بہتر ہے شریعت پر عمل. یہ عمل کر بتاؤ نے، وہ عمل بتاؤ نے، بھئی کوئی عمل نہیں، سب عمل سے بہتر ہے شریعت پر عمل. کیونکہ شریعت کی ہر سنت کا ایک موکل ہے، ہر سنت کا ایک موکل ہے. اگر آپ کوئی بھی ایک سنت کو متواتر اگر لگاتار کرتے ہیں تو اس کی برکت ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا. کوئی ایک سنت اپنا لیں اور اس پر اگر ہمارا ہمیش کی ہو جائے گی، ہمیش کی کون سا عمل بہتر ہے؟ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے بہترین عمل کون سا ہے؟ بہترین عمل کون سا ہے؟ جیسے کہ وہ حضرت بلال والا واقعہ آپ نے پڑھا سنا ہوگا کہ وہ جو معراج میں گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں موجنیوں کی آواز آ رہی تھی کہ بھئی مجھے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. تو دنیا میں جب آئے تو حضرت بلال سے پوچھا کہ میں جب وہاں گیا تو تم زمین پر چل رہے تھے، میں نے تمہاری موجنیوں کی کھڑاؤ کی آواز وہاں سنی تھی، تو تم ایسا کیا عمل کرتے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ میں کچھ نہیں کرتا، ایسا کوئی خاص عمل ہوگا کہ جو تم ہمیشہ کرتے ہوگے اس کو چھوڑتے نہیں ہوگے؟ تو وہ حضرت بلال نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ وضو سے رہتا ہوں، میں وضو سے رہتا ہوں ہمیشہ. تو یہ ایک عمل ہے، یہ ایک عمل ہے. تو اس طرح سے
یہ کہتے ہیں نا کہ ویسے بہت سارے عمل ہیں، تو کہا سارے عمل سے بہتر، سارے عمل سے بہتر شریعت پر عمل. اور رسول پاک سے جب پوچھا گیا، کسی نے کہا کہ بھئی کون سا عمل بہتر ہے، کیا عمل ایسا کریں کہ اس سے ہمیں کامیابی ملے، اس سے ہمیں نجات ملے، اس سے ہماری روزی میں برکت، ایسا عمل کون سا کریں؟ حضور نے کہا کوئی بھی کرو لیکن ہمیشہ کرو. ہمارا کام کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک عمل کو پکڑتے ہیں، مہینہ 10 دن کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوا، پھر دوسرا پکڑتے ہیں. صحیح ہے. پھر دوسرا کرنے کے بعد اسے بھی تھوڑا دن آزماتے ہیں کہ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، نہیں ہوتا تو پھر چھوڑ کے تیسرا کرنے لگتے ہیں. یہ ایسا نہ کریں. حضور نے کہا کہ جو بھی کریں یقین کے ساتھ اس کو مسلسل کریں، ایک دم اس کو کیے جائیں، آخر تک اس کو چھوڑیں نہیں. ایک کو پکڑ لیں تو بس لاسٹ تک پکڑ لیں، پھر وہ ایک دن آج نہیں تو کل ایک نہ ایک دن اس کی برکت ظاہر ہوگی، آج نہیں تو کل اس کی برکت ظاہر ہوگی. تو کہتے ہیں حدیث پاک میں اور ایک بات آئی، درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب مختصر تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں، اس دور حاضر کی سب لاگو ہوتی ہے. وقت ایسا آئے گا لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، امانت ضائع ہوگی، یعنی امانت میں خیانت کرنے والے آ جائیں گے، سود کھانے لگیں گے. بیاج کی شکل الگ الگ ہو گئی ہے، ICIC نے، بیمہ ایجنسی، فلانا ایجنسی، جیون بیمہ، بہت سارے ہو گئے. بیاج کی شکل ہو گئی ہے الگ الگ. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا کھاتا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ بڑے سے بڑے پیر طریقت کا بھی اکاؤنٹ ہوگا، ہوتا جی. اب بیاج کی شکلیں بڑھ گئی. بیاج نہیں تو بیاج کا گرد، کہتے ہیں حضور کی یہ بھی حدیث کے بیاج نہیں لیکن اس کی گرد، اس کی دھول اڑے گی، دھول اڑے گی. ہمارے گھر کے اندر دیکھیے آپ AC والا کمرہ ہو، بہترین کمرہ ہو، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ 10 دن میں صاف نہیں نہ ہو. نہیں، صاف تو کرنا پڑتا تھا. دھول آئی کہاں سے؟ کیا چھوکرے دھول لا کے ڈالتے تھے؟ نہیں، وہ رج کر ہوا میں آ کر کے اڑتی آتی ہے. دنیا میں رہنا تو یہ کتنی چیزوں میں پھنستے ہی جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ سود کھانے لگیں گے، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے. 5واں، قتل اور خون ریزی معمولی بات ہو جائے گی. آج ہی آپ نے دیکھا کہ جوناگڑھ میں ہو گیا، ہوتا ہی رہتا ہے. خون انسان کا قتل کرنا تو معمولی ہو گیا. حالانکہ حضور نے صرف مسلمان کافر ایسا کچھ نہیں کہا، صرف انسان کا. حضور نے کہا کہ اگر کوئی ایک انسان کو قتل کرتا ہے، وہ اسلامی جنگوں کی بات الگ ہے، ایسے ہی چھوٹی موٹی باتوں میں بس مار ڈالا، تو ایک انسان کا جس نے قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، پوری انسانیت کو مار ڈالا. قتل خون ریزی عام ہو جائے گی، اونچی اونچی عمارتیں بنے گی، دین بیچ کر دنیا خریدیں گے، دین بیچ کر دنیا خریدیں گے. آپ لوگ کو سمجھ کے لیے میں بتا دوں، سند بکتی ہے، پتا ہے نا، سند بکتی ہے. ایسی بہت ساری باتیں. رشتہ داروں سے بدسلوکی کریں گے، یہ بھی آپ دیکھتے ہیں. انصاف نایاب ہو جائے گا، جھوٹ سچ بن جائے گا، ریشم کا لباس پہنا جائے گا، اور عذاب کا کام ثواب سمجھ کے کیا جائے گا، عذاب کا کام ثواب سمجھ کے کیا جائے گا. اب مزاروں پہ کچھ کئی پروگرامات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ثواب سمجھ کے کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ثواب ہوتا ہے، کون روکے گا؟ نہیں روک سکتا. تو کہتے ہیں کہ ثواب سمجھ کر کے کام عذاب کے کیے جائیں گے. پھر ریشم کا لباس پہنا جانے لگے گا، ظلم و ستم عام ہو جائے گا، بولنے والا نہیں ہوگا، طلاقوں کی زیادتی ہو جائے گی، بات بات میں چھوٹا، طلاقوں کی زیادتی ہو جائے گی، اچانک موت عام ہو جائے گی، اچانک موت بھی ہو رہی ہے. خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھا جائے گا، خیانت جو کرتا ہے اسے امانت دار سمجھے گی، 「」 امانت دار کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا. 「 امانت دار کو خیانت کرنے والا سمجھے گی،  امانت دار کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا.
جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، تہمت لگانا عام ہو جائے گا، الزام تو کسی پر بھی لگا دو، کسی پر بھی لگا دو، تمہیں پارٹنر بیٹھے ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں، یہاں بیٹھے بیٹھے تمہاری باتیں کروں گا، میں آرام سے کر دوں گا کہ تو ایسے نہیں تو ایسے، سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا۔ بارش ہونے کے باوجود گرمی ہوگی، آپ دیکھیے گا بارش ہونے کے باوجود ہی حضور نے فرمایا کہ گرمی نہیں تو بارش ہونے کے بعد ٹھنڈی لگتی ہے، لیکن نہیں کہتے ہیں کہ بارش ہونے کے باوجود گرمی ہوگی، اور کہتے ہیں کہ خواہش اولاد کی بجائے لوگ اولاد سے نفرت کریں گے، اور یہ وہ دن آ گیا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اولاد کرتا تو بھانجیا سارا، ایسے لوگ بولتے ہیں، کیوں بولتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ خواہش نہیں تو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں بیٹا دے دے، اللہ ہمیں بیٹی دے دے، ایک اولاد دے دے، نیک اولاد دے دے، لیکن کہتے ہیں کہ خواہش اولاد کی بجائے ایسا وقت آ جائے گا، ایسے بیٹے پیدا ہوں گے کہ لوگ کہیں گے کہ اس سے تو ہمیں بے اولاد رہنا اچھا ہے، ایسا ہو جائے گا۔ امت کے آخری لوگ اپنے اسلاف کرام پر زبان درازیاں کریں گے، بڑے بوڑھوں پر، جو آخری لوگ ہیں ہم سے پہلے چلے گئے، ان کے بارے میں برا بھلا بولیں گے۔ اٹھا کے دیکھو ان چکرالیوں کو، کتاب میں جہاں دیکھو کہ وہاں یہ غلط، وہ غلط، یہ امام نے غلط کیا، وہ بزرگ نے غلط کیا، یہ غلط۔ خواجہ غریب نواز تک کو نہیں چھوڑا ہے، حضور غوث پاک تک کو نہیں چھوڑا ہے۔ کتابیں اٹھائیے آپ دیکھیے، بڑے بوڑھے ہمارے جو اسلاف تھے، اسلاف لکھا ہے، اسلاف بزرگان دین، ان کو پچھلی امت کے لوگ برا بھلا بولیں گے۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو پھر انتظار کرو، یا تو تم پر اللہ تعالیٰ کی سرخ آندھی آئے۔ جب یہ سب ہونے لگے تو سرخ آندھی آئے۔ اب سرخ آندھی تو نہیں آئی، لیکن یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں بھوکمپ آتا ہے، کہیں پہاڑ آتی ہے، کہیں طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یا تو تم پر اللہ کی طرف سے سرخ آندھی آئے، یا تو پھر زلزلہ آئے، بھوکمپ آئے، یا لوگوں کی شکلیں مسخ کر دی جائیں، بدل دی جائیں، یا آسمان سے پتھر کی بارش ہو، یا کوئی اور عذاب آ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نیٹ پر، پتھر تو نہیں، کئی جگہ پتھر بھی برسے ہیں، دیکھیے گا پتھر بھی برسے، کئی جگہ برسے، اور بڑے بڑے برف کے گولے برسے، دیکھیے گا کئی جگہ الگ الگ۔ عمدۃ القاری کی روایت ہے کہ یکساں پوری امت پر ایک ساتھ نہیں آئے گا، علاقہ وار آئے گا، علاقہ وار، الگ الگ جگہ پہ، کبھی اس ملک میں آیا تو کبھی اس ملک میں آیا تو کبھی اس دیش میں آیا تو کبھی اس دیش میں آیا، الگ الگ آتا رہے گا۔ پھر 72 کہتے ہیں کہ سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب میری امت میں یہ 15 باتیں داخل ہو جائے گی تو ان پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا، ان پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ یہ آخری نشانیاں جو 15 ہے وہ بتا کر کے میں اپنی مجلس پوری کر دوں گا تاکہ نعت شریف آپ سن سکیں۔ نمبر 1، جب ملی سرمایہ یعنی ملت کا سرمایہ لوٹ کا مال سمجھا جائے، ملت کا سرمایہ ہے لیکن لوٹ کا مال سمجھیں گے، جب آپ امانت کو مال غنیمت سمجھیں گے، جب زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا، دیں گے نہیں لوگ، ہڈو تھوڑا ہوئے، اتنا تھوڑا ہوئے، دیکھیے گا آپ کئی جگہ دیکھیے، بڑے بڑے سٹی میں، صرف یہ دیہاتوں کی بات نہیں کرتا، بڑے بڑے سٹی میں آپ جائیے، بومبے جیسی جگہ میں کئی جگہ تو میں نے ایسا دیکھا کہ اپنے رشتہ دار میں ہی وہ گیہوں وغیرہ ڈالتے ہیں، اس میں پیسے ڈال دیتے ہیں، پیسے ڈال دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جب آدمی بیوی کا اطاعت گزار اور ماں کا نافرمان بن جائے، جب آدمی دوست سے حسن سلوک کرے، باپ سے بد سلوکی کرے، مسجدوں میں آواز بلند ہونے لگے، جھگڑے ہونے لگے، قوم کا رہنما ذلیل ترین آدمی بنایا جائے، قوم کا رہنما جسے کوئی چائے والا نہ بنائے اسے قوم کا آگے بنا دو، جسے کوئی چائے والا نہ بنائے وہ قوم کا آگے بنا، کہتے ہیں قوم کا ذلیل آدمی ہو اسے آگے بنا دو۔
آج دیکھیے بڑی بڑی جگہوں پر دیکھیے زیادہ تر وہی ملیں گے. ہاں وہی چاہے ماشاءاللہ. قوم کا رہنما ذلیل ترین آدمی ہوگا. آدمی کی عزت اس کے شر، اس کی برائی کے خوف سے کی جائے. آدمی کی عزت کس لیے کی جاتی ہے کہ بھئی اچھا آدمی ہے تو عزت کرے، لیکن وہ برا آدمی ہے، برا آدمی ہے، ڈون مانس ہے، آئے تو فوراً ہمیں کرسی خالی کرنی پڑے. آؤ صاحب اس کے لیے خالی کرنی پڑے گی. اور اگر اسی جگہ پہ نارمل چھوٹی مسجد کا مولانا کھڑا ہے، باپو تم پچھی آؤ جو اپنا جگہ من میٹنگ سے، اس کو باپو بگا دے. نہیں تو اسے بٹھاتے کہاں ہیں؟ امام جو ہوتا ہے نا اپنے مسجد کا پیش امام ہوتا ہے، کہاں بٹھاتے ہیں اس کو؟ اس کی جگہ کہاں ہوتی ہے؟ ممبر رسول پر ہوتی ہے. جو ممبر رسول کا وارث ہے اسے کہیں گے تم ابھی جاؤ، اور وہ جو گنڈا ہے اسے کہیں گے اس کے لیے کرسی لاؤ. یہ آپ دیکھیے گا کئی جگہوں پہ دیکھیے گا. اور کہتے ہیں کہ آدمی کی عزت اس کے ڈر کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے کریں گے. اس کی کوئی عزت بعد میں تو اس کو بھی گالیاں دیتے ہیں، لیکن ڈر کی وجہ سے سب کے سامنے کریں گے. شراب پی جائے گی، شراب عام ہوگی، ریشم پہنا جائے لگے گا، گانے بجانے والی عورتیں، آلات موسیقی رکھے جائیں گے، یہ چیزیں رکھی جائے گی. اس امت کے آخری لوگ پہلوں پر لعنت کریں گے. جب سود کو تجارت کہا جائے گا اور حلال کہا جائے گا، بیاج کی شکل ویپار کی دے دی جائے گی. جب رشوت کو ہدیہ کہہ کر کے حلال کرنے لگیں گے، جب زکوٰۃ کے مال کو مال تجارت بنا لیں گے. مولا کائنات یہ 15 نشانی بتائیے آپ کو بتا دوں، یہ میں نے آپ مکمل کر دی. اب ایک امام اعظم کی بات مجھے یاد آ رہی ہے، نارمل ہے. امام اعظم ہے نا، کسی کو قرضہ دیتے تھے نا، کسی کو اچھینا پیسہ دیا تو وہ کتنا احتیاط برتتے تھے کہ ایک میت میں کسی میں جنازے میں شریک ہوئے آپ، تو دھوپ تھی، کھڑا رہنا تھا، تو آپ دھوپ میں کھڑے تھے، بازو میں مکان تھا، مکان کا سایہ تھا، تو کسی نے کہا حضرت یہاں آ جاؤ نا چھائے میں، دھوپ میں کیا کھڑے ہو؟ حضرت نے کہا کہ مکان والا ہے نا، اس کو میں نے پیسے دیے ہیں، اچھی نے پیسے دیے ہیں، اب اس کے چھائے میں کھڑا رہوں تو کل سوارے میسر میں اللہ مجھے کہوے نا کہ کہیں نہیں بھائی تو نے پیسے دیے تھے تو مفت نہیں، وہاں اس کے مکان کے چھائے میں کھڑا تھا. یہ بھی کہیں بیاج نہیں گنا جائے اس لیے ڈرتا ہوں. ہم لوگ آج ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو الٹا سناتے ہیں. جیسے میں آپ کی اگر مدد کروں گا یا آپ کے 4 پروگرام یہاں کرواؤں گا تو میں کہوں ان کے پروگرام میں نے 4 تاریاں کروائی، یہ کہاں پڑا کہیں دھیانت دیتے ہے نا. تو ہم لوگ بدلے کی بھاونا رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بدلے کی بھاو میں عمل کوئی بھی نہ کیا کرے. جب عمل کیا تو اللہ کے لیے کیا. اب سامنے وہ ہمارا اچھا رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا وہ نہیں دیکھنا ہے، اسی کا نام بھلائی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، اور اللہ سے دعا ہے اگر کہنے سننے میں کوئی غلطی ہو تو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ مرحوم کو کروٹ جنت عطا فرمائے، اس مجلس کو بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم.